نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یرغب عن ملۃ ابراہیم الا من صفی نفسہ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ کا ہم مطالعہ کر رہے تھے کہ سورہ بقرہ کی 40 رکوعوں پر مشتمل ہے اور 286 آیات ہے اور یہ نصفین میں منقسم ہے، یعنی پہلا نصف اس کا 18 رکوعوں پر مشتمل ہے جس کا ہم مطالعہ کر رہے تھے۔ 18 رکوعوں کی تقسیم یہ تھی کہ پہلے 4 رکوع تمہیدی تھے اور اس کے بعد 10 رکوع مسلسل سابقہ امت مسلمہ سے بنی اسرائیل سے خطاب تھا، جن میں ان پر فرد جرم جو ہے وہ عائد کی گئی اور انہیں معزول کیا گیا۔ اب یہ جو 4 رکوع اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں یہ تحویلی ہے، یعنی ایک امت سے چارج لے کر اسے منسوخ کر کے اب دوسری امت کو دیا جا رہا ہے، اس منصب پر بٹھایا جا رہا ہے۔ لہذا اس کی تمہید باندھی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ کامن شخصیت ہے ان سارے مذاہب کے درمیان، جس طرح بھی آپ نے نیتن یاہو کی وہ تقاریر میں بھی سنا ہوگا کہ معاہدات ابراہیمی کے تحت یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، تو اس حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسپیکٹ چونکہ ان تینوں مذاہب میں کی جاتی ہے اور جد امجد مانا جاتا ہے، تو ان کی شخصیت سے آغاز کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا بڑی بڑی باتوں میں اور انہوں نے فَأَتَمَّهُ سب کو پورا کر دیا۔ اس کے نتیجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی کہ جو منصب ہے اللہ تو نے مجھے عطا کیا ہے، وَقَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اور اللہ نے کہا کہ میں نے تجھے نوع انسانی کی امامت پر فائز کر دیا، تو یہ میری نسل کے لیے بھی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، میرا یہ ہے تیری نسل میں سے جو ظالم لوگ ہیں ان کے لیے نہیں ہے، وہ اس منصب پر نہیں ہوں گے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعبیر کی اور دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ یہ جو محنت اور مشقت کر رہا ہوں یہ ہم دونوں باپ بیٹے کی اس محنت اور مشقت کو قبول فرما اور ہماری نسل میں ایک امت برپا کر اور ان میں ایک رسول بھیج، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، انہی میں سے جو ہو۔ البتہ آخری جو آیت ہم نے پڑھی تھی وہ کل یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی اللہ تعالیٰ سے اور اس میں ترتیب یہ رکھی کہ اے اللہ وہ رسول کرے کیا، یتلو علیہم آیاتک، ان پر تیری آیات پڑھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں تعلیم دے کتاب و حکمت کی، وَيُزَکِّیہم، اور ان کا تزکیہ کرے۔ البتہ یہی آیت قرآن حکیم میں جب اللہ تعالیٰ نے نازل کی تو اس کی ترتیب تھوڑی سی بدل دی۔ یتلو علیہم آیات ہی کے بعد وَيُزَکِّیہم آیا ہے کہ ان پر پڑھے تیری آیات اور ان کا تزکیہ کرے، کہ پہلے نیت صاف ہو جائے، اگر ارادہ صحیح ہو نیت صحیح ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ بہت بڑے بڑے فتنے برپا ہو سکتے ہیں، اور جو جتنا بڑا علم والا ہوگا عالم ہوگا اس سے اندیشہ ہے کہ اتنا ہی بڑا فتنہ بھی برپا ہو جائے۔ جیسے مرزا غلام احمد قادیانی، ویسے اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی بہت بڑے عالم دین ایک تھے حکیم نور الدین، وہ جو کہا ہے شاعر نے کہ چرخ میں کہاں سلیقہ تھا گردش کا، یہ کسی اور ہی کی کاراگری ہے، کہ آسمان میں کہاں اتنا سلیقہ تھا اتنی تکنیک سے اور اتنی ٹائمنگ پہ سارے سیاروں کو چلائے، یہ کسی اور ہی کی حکمت ہے، کسی اور ہی کی کاراگری ہے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی میں بھی کہاں اتنی صلاحیت تھی، یہ تو پیچھے کسی اور کی کاراگری تھی۔ حکیم نور الدین صاحب جو تھے یہ ساری پٹی اصل میں انہوں نے پڑھائی تھی اسے، مرزا غلام احمد قادیانی کو۔ تو اس حوالے سے کہ نیت پہلے صاف ہو، نیت کا اخلاص ہوگا تو پھر آگے باتیں جو ہے وہ درست انداز میں چلیں گی، تو لہذا اس ترتیب کو پھر بعد میں درست کیا گیا۔ اب یہاں سے آگے آج جو ہمیں پڑھنا وہ تھا کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور جو کوئی ملت ابراہیمی سے اعراض کرے گا، ملت ابراہیمی سے منہ موڑے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے، إِلَّا مَن صَفِیَ نَفْسَهُ، سوائے اس کے کہ جس کسی نے اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر لیا ہو، یا کوئی احمق آدمی ہی ملت ابراہیمی سے اعراض کرے گا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے تو دنیا میں بھی انہیں پسند کر لیا تھا، چن لیا تھا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں تو ان کا شمار ہمارے نیکوکار بندوں میں ہے ہی ہے۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، اور یہ سارا ہے کیوں؟ جب کبھی بھی ان کے رب نے ان سے کہا اسلم،
فرما بردار ہو جا، تابعدار ہو جا۔ قال اسلمت لرب العالمین، تو انہوں نے کہا کہ میں فرما بردار ہوا جہانوں کے پروردگار کا۔ وَوَصَّى بِهَا ابراہیم و بنیہ و یعقوب، اور اسی کی وصیت کی تھی، یعنی کہ تم بھی سارے فرما بردار رہنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی۔ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ دین دیا، یعنی تمہیں پسند کر کے جو ہے یہ دین، جو دین اسلام ہے، یہ تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم فرما بردار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو تمہارے لیے منتخب کیا ہے، تو اس دین کی فرما برداری، اس دین پر چلنا، یہ تمہیں موت نہ آئے مگر اسی فرما برداری کے اندر۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، تو کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب پر آ دھمکی موت، یعنی ان پر نزع کا عالم جب طاری ہوا۔ اذ قال لبنیہ، اور جب انہوں نے کہا اپنے بچوں سے، ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی بندگی کرو گے؟ قالوا نعبد الہک، انہوں نے کہا اس میں کیا شک ہے، نعبد الہک، ہم بندگی کریں گے آپ کے الہ کی، و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اور وہ جو الہ ہے، معبود ہے آپ کے آباء و اجداد کا، ابراہیم کا، اسماعیل کا اور اسحاق کا علیہ الصلاۃ والسلام، الہ واحدہ، وہ تو ایک ہی الہ ہے، ایک ہی معبود ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک بہترین امت تھی، یہ ایک تِلْکَ أُمَّةٌ، یہ ایک امت تھی، قد خلت، جو گزر گئی، جو بہترین لوگ تھے۔ لہا ما کسبت، ان کے لیے وہی ہے جو کمائی انہوں نے کی۔ وَلَكُمْ مَا کسبتم، اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو کمائی تم کرو گے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، تم سے تو ہم پوچھیں گے تم کیا کر کے آئے ہو۔ یعنی وہ ایک بہترین جماعت تھی، بہترین گولڈن چین تھی، گزر گئی۔ تو یہ اس دنیا میں تو چل جائے گا، وہاں نہیں چلتا کہ پدر من سلطان بود، ہم ان کے آبا اولاد ہیں، وہ ہمارے آباء و اجداد تھے، وہ بہترین لوگ تھے تو ہم بھی بہترین ہیں، نہیں۔ وَقَالُوا كُونُوا هُدًى أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہو جاؤ یہودی یا نصرانی تو ہدایت پاؤ گے، یعنی ہدایت یہودیت اور نصرانیت کے ساتھ ہے۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، آپ ان سے کہیے کہ یہ جو ملت ابراہیمی ہے، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، حنیفہ، ہم تو یکسو ہو کر، بلکہ اس میں جو محذوف بات مانی گئی ہے کہ بل نتبع ملت ابراہیم، یعنی یہ فعل جو ہے اس انداز میں محذوف کیا کہ ہم تو پیروی کریں گے ابراہیم کے طریقے کی، بالکل یکسو ہو کر، یعنی پوری طرح سے توجہ کے ساتھ۔ وما کان من المشرکین، اور ایک بات طے ہے کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، یعنی مشرکین عرب ہوں یا عیسائی ہوں، وہ تو شرک کر ہی رہے تھے۔ قولوا آمنا باللہ، تو ان سے کہہ دیجئے کہ ایمان لاؤ اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو کچھ کے اتارا گیا ہے ہم پر، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور جو کچھ کے نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط، اور ان کی اولادوں پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ کے دیا گیا، عطا کیا گیا موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ کے دیا گیا انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے، باقی نبیوں کو، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک میں بھی کوئی فرق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، پھر اگر وہ ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لائے ہو تم اس پر، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو تب ہدایت پائیں گے۔ فَإِنْ تَوَلَّوْا، اور پھر اگر انہوں نے روگردانی کی، پیٹھ موڑ لی، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر وہی ضد پر آ گئے ہیں، یہ ضد کی بات ہے، وہ ادھر نہیں آ رہے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے کافی ہے آپ کی طرف سے ان کے لیے، وہ السمیع العلیم، وہ سب کچھ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ یہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ کافی ہے آپ کی طرف سے ان کے لیے، یہ وہ الفاظ ہیں کہ جہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو ان کے خون کے قطرے اس لفظ پر گرے ہیں آ کر۔ یہ ترکی کے عجائب گھر میں جو قرآن حکیم رکھا ہوا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ حضرت نائلہ کے خون کے قطرے ہوں کہ جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تلاوت کر رہے تھے، اور جو بھی باغیوں نے انہیں شہید کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے اپنا ہاتھ آگے کیا، جب انہوں نے تلوار ماری انہوں نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو حضرت نائلہ کی انگلیاں یہ کٹی ہیں، یہ کٹ کر گری،
اور خون کے قطرے جو ہیں یہ اس لفظ کے اوپر گرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کافی ہے آپ کے لیے۔ وہ والسمیع العلیم، وہ سب کچھ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، یعنی اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ اصل میں عیسائی جو ہے یہ جب کوئی عیسائیت میں آتا ہے تو اسے ایک رنگ دیتے ہیں، ایک رنگ چڑھاتے ہیں، غسل کرواتے ہیں، تو اصل میں کہا گیا کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم تو سب اسی کے بندگی کرتے ہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اے نبی ان سے کہیے تم ہم سے حجت کرتے ہو، جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں، وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم سب تو اسی کے لیے اپنے آپ کو خالص کرتے ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، کیا تم یہ کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام والاسباط اور ان کی اولادیں، کانوا ہدن او نصارا، وہ یہودی تھے یا نصرانی؟ قل انتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے؟ یعنی یہ بات کہ بحث اس طرح آج ہم یہ کرنا شروع کر دیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کون تھے، شیعہ تھے یا سنی تھے یا اہل حدیث تھے، کیا تھے؟ وہ سارے کے سارے ان چیزوں سے بالا تھے۔ ایک ہے اپنا مسلک ہونا، اس پر کاربند ہونا، وہ غلط بات نہیں، لیکن اس مسلک کو اتنا اوپر چڑھا لینا کہ اسی کے ذریعے سے نمایاں ہونا، اسی کے نیچے دین کے تقاضے لے آنا، دین کے تقاضے ہوں کہ دین کو غالب کرو اور انسان ساری زندگی کوشش کرتا رہے اپنے اسی مسلک کی۔ یہی وہ بات ہے کہ جو مولانا عبد المالک کاہنلی علیہ رحمہ نے ایک مرتبہ فرمائی کہ میں انور شاہ کاشمیری صاحب کے ہاں گیا آخری عمر میں ان کی عیادت کو، تو وہ کہہ رہے تھے میں نے ساری عمر ضائع کر دی۔ تو میں بڑا پریشان ہوا کہ حضرت اگر آپ نے ساری عمر ضائع کر دی تو ہمارا کیا ہوگا؟ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ساری عمر ضائع کر دی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کیا کیا ہے، ساری عمر فقہ حنفی کو پروموٹ کرتا رہا ہوں، اسی کو مدلل کرتا رہا ہوں آیات اور حدیث کے ذریعے۔ تو آج سوچتا ہوں کہ اگر میں قیامت کے دن جب اللہ کے پاس جاؤں گا تو کیا جواب دوں گا کہ میرے دین کے لیے کیا کیا، اس کے کیا تقاضے تھے۔ تو ہر چیز کی اپنی اہمیت ہے، لیکن اس کو اس جگہ پر رکھنا چاہیے۔ اس جگہ سے جب ہم بڑھاتے ہیں تو اس میں پھر جو ہے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو قل انتم اعلم ام اللہ، تو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی گواہی کو چھپائے جو اس کے پاس تھی اللہ کی طرف سے۔ یعنی ان کے پاس تورات اور انجیل میں گواہیاں موجود تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس قرآن کی، اس قبلے کی، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جو اللہ کی اس گواہی کو چھپائے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو کچھ کہ تم کر رہے ہو۔ تمہارے ممبروں پر بیٹھنے سے اور تمہارے جو ہے وہ خطبے دینے سے، اب یہودی اس زمانے میں خطبے تو دیتے تھے، درس دے رہے تھے، ساری تورات اور انجیل پڑھا رہے تھے، تو اللہ غافل نہیں ہے تمہاری ان چیزوں سے، تمہارے جبوں سے۔ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، اور یہ جو جماعت تھی، تِلْکَ أُمَّةٌ، یہ ایک جماعت تھی، قد خلت، گزر گئی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہی کچھ ہے جو کمائی انہوں نے کی، وَلَكُمْ مَا کسبتم، اور تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو کمائی تم کرو گے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا، تم سے تو ہم پوچھیں گے کہ تم کیا کر کے آئے ہو دنیا میں۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، عنقریب لوگوں میں سے ناسمجھ یہ کہیں گے کس چیز نے پھیر دیا ان کو ان کے قبلے سے جس پر یہ تھے۔ اصل میں ہوا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے تو آپ کعبہ کی جنوبی دیوار کی طرف جو ہے وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے، تو دونوں قبلے آپ کے سامنے ہوتے، بالکل فوری طور پر خانہ کعبہ آپ کے سامنے ہوتا اور اسی کی سید میں بیت المقدس بھی ہوتا۔ لیکن جب آپ مکہ سے مدینہ چلے گئے تو اب سچویشن بدل گئی۔ اب اگر آپ مکہ کی طرف رخ کرتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف تو بیت المقدس کی طرف پیٹھ ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اس کی طرف منہ کرتے ہیں تو خانہ کعبہ کی طرف پیٹھ ہوتی ہے۔ لیکن آپ نے 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اور بیت اللہ کی طرف پیٹھ کی،
اس کے بعد جب یہ حکم آیا ہے اب تبدیلی قبلہ کا، اچھا اس سے پہلے 16-17 مہینے یہودیوں نے بھی کہ اس کو زیادہ سیریس نہیں لیا، وہ سمجھتے تھے کہ یہ ٹھیک ہے، بنی اسماعیل میں سے آگے ہمارے ہی کزنز ہیں اور ہمارے ہی کیمپ فالوورز ہیں، کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہے، لیکن وہ اہل کتاب تو تھے، جانتے تھے ان باتوں کو۔ جب تبدیلی قبلہ کا معاملہ ہوا اب ان کے کان کھڑے ہوئے، نہیں جتنا ہلکا ہم لے رہے تھے اس بات کو، لائٹ لے رہے تھے، یہ اتنی لائٹ نہیں ہے، یہ تو نئی امت وجود میں آ رہی ہے، یہ تو ہماری معزولی ہو رہی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ سازشوں کے انہوں نے وہ سارے پہاڑ کھڑے کیے اور وہ پھر میدان میں آئے ہیں۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شدید خواہش تھی کہ اصل قبلے کی طرف جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا جائے، لیکن یہ رد و قدا اس معاشرے میں بہت زیادہ ہوئی ہے اس وقت۔ اصل میں امتحان تو دونوں کا ہوا، جو مہاجرین مکہ تھے ان کا امتحان ہو گیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے اور بیت المقدس کی طرف منہ کی۔ ظاہر ہے جو مکہ کے لوگ تھے ان کی زیادہ دلی لگاؤ جو تھا وہ خانہ کعبہ کی طرف تھا، مدینہ میں جو لوگ رہتے تھے ان کا یہود کے زیر اثر زیادہ لگاؤ بیت المقدس کی طرف تھا۔ جو مکہ والے تھے ان کی تو آزمائش ہو گئی، انہوں نے رسول کی پیروی کی اور بیت المقدس کی طرف منہ کر لیا۔ اب مدینہ والوں کی آزمائش پھر وہاں ہوئی ہے کہ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قبلتین میں پھر رخ پھیرا تو آپ کو معلوم ہے پھر پورا ہی رخ پھیرنا پڑا ہے۔ تو وہاں مدینہ والوں کی ہوئی کہ دیکھیں ہم کہ کون ہیں جو رسول کی پیروی کرتے ہیں۔ اور اس میں ایک اور مسئلہ بھی بڑا ہوا، چونکہ یہ 2 رکوع آگے بڑی اسی رد و قدا کے ساتھ رہیں گے۔ ایک مسئلہ وہاں یہ آیا کہ اگر اصلی قبلہ وہ تھا، بیت المقدس جو ہے یہ نہیں تھا، بیت اللہ تھا، تو وہ 16-17 مہینے کی تمہاری نمازوں کا کیا ہوا؟ وہ نمازیں تو پھر گئیں۔ اب یہ یہودیوں نے اس طرح کے سوالات جو ہے سادہ لوگ مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ کھڑے کرنے شروع کیے اور ان کے اندر وسوسے پیدا کرنے شروع کیے کہ یہ کیسے نبی ہیں جنہیں قبلے کا ہی نہیں پتہ تھا۔ اب یہ جب سوالات اٹھے ہیں تو اب مسلمانوں کے اندر ایک بے چینی جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے۔ اس سے ان 2 رکوعوں میں جو رد و قدا، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت یہ مسئلہ وہاں کس قدر شدت کے ساتھ اٹھا ہے۔ البتہ وہاں جواب دیا گیا کہ نہیں، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے۔ پہلے تو لوگوں نے خود کوشش کی کہ کسی طرح جواب دیں کہ چلیں ہم نمازیں دوہرا لیں گے، پھر پڑھ لیں گے 16-17 مہینے کی، ایسا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ اس دوران جو فوت ہو گئے ان کا کیا ہوگا؟ وہ تو گئے نا، پھر ظاہرہ نمازیں تو کسی کی جگہ نہیں پڑھی جا سکتی، تو اب ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ تو یہ اب سارے سوالات اس طرح کے اٹھ رہے ہیں اس معاشرے کے اندر، جن کا پھر اس رکوع میں اس ساری چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ان ساری چیزوں کا جواب دیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلا جواب دیا گیا قل اللہ المشرق والمغرب، آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب۔ یہ تو دنیا کے ایک اعتبار سے جس کا آگے جواب آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظم بندی کی ہے کہ تمہارا رخ ایک طرف ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ کسی ایک سمت میں تو محدود نہیں ہے، تم جدھر بھی رخ کرو گے قل اللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، یہ کل ہم پڑھ آئے تھے، آغاز ہی یہاں سے ہوا کہ تم جدھر بھی رخ کرو گے اللہ تو ادھر ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ایک ہے ظاہری رسمیں، اس کی اپنی اہمیت ہے، لیکن ایک اس کے اندر سپرٹ ہے، وہ سپرٹ جب نکل جاتی ہے تو پھر انسان کی ساری توجہ ان رسومات کے اوپر چلی جاتی ہے، وہ روح سے خالی ہو جاتی، تو اس روح جو ہے وہ سپرٹ جو ہے وہ پیش نظر رہنی چاہیے آدمی کے اندر۔ یہدی بہ من یشاء الی صراط مستقیم، وہ ہدایت دیتا ہے جس کو بھی چاہتا ہے صراط مستقیم کی، سیدھی راہ کی، یا اس میں یہ بھی ہے ترجمہ آپ کر سکتے ہیں کہ جو چاہتا ہے ہدایت اللہ تعالیٰ اس کو پھر ہدایت دیتا ہے صراط مستقیم کی۔ لیکن اس سارے کرنے کا مقصد کیا ہے اس کو سمجھو، وہ نظروں سے اوجل نہیں ہونا چاہیے ظاہری رد و قدا سے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اسی طرح تمہیں بنایا ہے امت، جیسے پہلے ان کو بنایا تھا، وَكَذَلِكَ اسی طرح اب تمہیں بنایا ہے جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ایک درمیانی امت، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور رسول گواہ ہو جائیں تم پر۔ تم اپنا مقصد یہ سمجھو کہ تمہارا مقصد یہ ہے کہ یہ گواہی قائم کرنا کل نوع انسانی پر۔ امت وسط کا مطلب بھی یہ سمجھ لیں، ایک تو درمیانی، لیکن یہ درمیانی کس اعتبار سے؟ پہلے اللہ اور بندوں کے مابین رسول ہوتے تھے، اس کے انبیاء ہوتے تھے، اللہ سے پیغام لیا اور اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ اب نبی کسی نے آنا نہیں تھا،
اب لہٰذا اس کمی کو جو پورا کیا گیا کہ اب یہ واسطہ کون بنے گا؟ یہ امت بنے گی، پیغام محفوظ، اب یہ اس امت کی ذمہ داری ہے کہ یہ لوگوں تک پیغام پہنچائے گی۔ لہٰذا ان کو اب وہ گواہی کے لیے کہا گیا کہ تمہارا مقصد یہ کہ اب تم وہ درمیانی لنک ہو کہ تم اب کل نوع انسانی تک یہ پیغام پہنچاؤ گے، یہ حجت قائم کرو گی، یہ گواہی قائم کرو گی۔ یہ شہادت جو ہوتی ہے یا گواہی ہوتی ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ یہ شہادت کے ساتھ الا کا صلہ اگر لگے، پریپوزیشن لگے الا کی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے حق میں گواہی دینا، اور الا کا صلہ لگے، الا کی پریپوزیشن کے ساتھ گواہی کسی کے خلاف ہوتی ہے۔ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ ایک گواہ جو ہے عدالت میں کھڑے ہو کر گواہی دے کہ اس آدمی نے قتل نہیں کیا، میں وہاں موجود تھا، تو وہ گواہی کیا ہو گئی؟ قاتل کے جو ملزم تھا اس کے حق میں چلی گئی اور مقتول کے خلاف چلی گئی۔ لیکن اگر وہ گواہی دے دے کہ نہیں میں موجود تھا، اسی نے قتل کیا، تو اس قاتل کے خلاف چلی گئی اور مقتول کے حق میں چلی گئی۔ تو جب کسی کے حق میں گواہی دینی ہوتی ہے تو الا کے ساتھ، اور جب کسی کے خلاف گواہی دینی ہوتی ہے تو الا کے ساتھ۔ یہاں گواہی آئی ہے کس طرح سے؟ علیکم شہداء، تمہیں یہ گواہی دینی ہے خلاف پوری نوع انسانی کے۔ اس کو سمجھیں کیسے خلاف دینی ہے؟ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جب نوع انسانی سے پوچھے، ایک ایک فرد کا ظاہرہ محاسبہ ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے میری باتوں پر عمل کیوں نہیں کیا، میرا پیغام تم تک پہنچا تھا یا نہیں۔ یہ عام دنیا میں سیدھی سی بات ہے، آپ اپنے کسی دوست کو پیغام دے کر بھیجیں گھر کہ یار میں تو بڑے ضروری کام سے جا رہا ہوں، لیکن گھر بتا دینا کہ یہ موٹر ذرا بند کر دے، میں جلتی چھوڑ آیا۔ آپ واپس گھر جائیں تو پتہ چلے کہ موٹر صاحب کا کام ہو گیا ہے، وہ سارا دن چلتی رہی ہے اور جل چکی ہے، تو آپ کو بڑا غصہ آئے گا گھر والوں پر کہ میں نے کہلا کر بھی بھیجا تھا تو یہ بند کیوں نہیں کی۔ اور گھر والے کہیں کہ نہیں ہمیں تو نہیں پتہ چلا، ہم تو ذرا تیسری منزل پر تھے، ہمیں تو کسی نے نہیں بتایا، تو آپ کا سارا غصہ کس پر چلا جائے گا؟ اپنے اس پیغمبر پر، دوست پر، کہ جس کے ذریعے پیغام بھیجا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے کہ یہ گواہی جب وہ نوع انسانی سے پوچھے گا، ایک فرد سے پوچھے گا کہ تم تک میری بات پہنچی تھی یا نہیں، تو اس وقت یہ امت گواہی دے گی کھڑے ہو کر کہ ہم نے پہنچائی تھی، اور ان کے اوپر رسول گواہی دیں گے۔ جو گواہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع میں لی، الا هل بلغت، تو کیا میں نے پہنچا دیا؟ کیونکہ میری ذمہ داری لگی تھی، بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اس کو پہنچائیے۔ فإن لم تفعل، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر آپ نے حق رسالت ادا نہیں کیا۔ تو یہ ذمہ داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گواہی 1.25 لاکھ کے مجمع سے لے لی، فلیبلغ شاہد الغائب، اور کہہ دیا کہ اب جو یہاں موجود نہیں ہیں ان تک پہنچائیں وہ جو یہاں موجود ہیں۔ اس طرح یہ امت کی ذمہ داری قیامت کے دن تک کے لیے لگ گئی۔ اس کو سادہ سی زبان میں سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھیں، دیکھیے کل ایک انسان اللہ کے سامنے پیش ہو اور اللہ اس سے پوچھیں کہ تم نے کیوں نہیں میری بات پر عمل کیا، تو کہ اللہ مجھے نہیں پتا تھا، تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ رعایت والا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اگرچہ دنیا میں نہیں ہوتا، اگنورنس آف لا دنیا میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، لیکن اللہ جو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے وہ کوئی نہ کوئی رعایت والا معاملہ کرے گا کہ اس کو پتہ نہیں تھا۔ لہذا کل کوئی انسان یہ نہ کہے کہ مجھے نہیں پتا تھا، اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے کہ بار بار انہیں یاد دہانی کرائی جائے، تاکہ کل کوئی انسان میرے سامنے آ کر یہ نہ کہے کہ مجھ تک پیغام نہیں پہنچا تھا۔ دوسرا کوئی ہو سکتا ہے کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ مجھے پتا تو تھا لیکن میں مجبور بہت تھا، کیا کرتا۔ تو دوسرا کام اس حجت کا یہ ہوتا ہے کہ وہ مجبوریاں بھی دنیا میں ختم کرتی جائے۔ لہذا یہ 2 کام آ کر رسولوں نے کیے، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ ہم نے رسول بھیجے مبشر اور منذر بنا کر، تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہ جائے، وہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔
اور مجبوری والا کیا ہوا؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ہم نے رسول اس لیے بھی بھیجے، یہ معجزات دے کر، کتابیں دے کر، میزان دے کر، تاکہ لوگوں کے مابین عدل قائم کر دے، تاکہ کسی کی کوئی مجبوری نہ رہ جائے. کیونکہ ایک معاشرے میں کتنے لوگ ہوتے ہیں جتنے باہمت ہوں. پورا مکہ جو ہے غلاموں سے بھرا پڑا ہے، لیکن خباب کتنے ہوں گے، بلال کتنے ہوں گے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے چند انگلیوں پر گنے جانے والے لوگ جو کہیں کہ مجبوری کوئی نہیں تھی، اس مجبوری کے باوجود کھڑے ہو گئے. لیکن باقی معاشرہ تو اس مجبوری کے تلے سسک رہا ہے. اس مجبوریوں کو بھی ختم کرنا، یہ دونوں کام کرنے. تو یہ ہے اس امت کا کام کہ وہ گواہی قائم کرے اور رسول گواہ ہو جائیں. تو اپنے اس مقصد کو یاد رکھو، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. تمہیں بنایا ہے اسی طرح جیسے سابقہ کو بنایا تھا، تو اب تمہیں ہم اس منصب پر کھڑا کر رہے ہیں. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں کے اوپر. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول گواہ ہو جائیں تمہارے اوپر. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور نہیں بنایا تھا ہم نے اس قبلے کو کہ جس پر آپ تھے. إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تاکہ ہم جان لیں، ظاہر کر دیں کہ کون ہے جو رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون ہے جو ایڑیوں کے بل الٹے پاؤں جو ہے وہ گھوم جاتا ہے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، یہ بات بڑی بھاری تھی. إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر ان لوگوں پر نہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمانوں کو ضائع کر دے. اگر تم نے اللہ کی خاطر نمازیں پڑھی ہیں، چاہے ادھر 16 مہینے پڑھی ہیں، تو وہ اللہ کے لیے پڑھی ہے نا، اللہ ضائع کرنے والا نہیں ہے. کسی پچھلی جماعت میں کوئی اللہ کے لیے ٹائم لگایا ہے، کوئی دوسری میں لگایا ہے، تیسری میں لگایا، تو اللہ کے لیے لگایا، تو اللہ اس محنت کو ضائع کرنے والا نہیں ہے کہ اس سے تمہارے ایمان ضائع ہو جائیں. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور مہربان ہے. قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اے نبی ہم بار بار آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتظار میں تھے، آپ کو شدید محبت جو تھی خانہ کعبہ سے، آپ دیکھتے تھے کہ بار بار کہ کب حکم آئے، کب وحی آئے کہ ہم اپنا رخ ادھر کر لیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو البتہ ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جو آپ کو پسند ہے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اب اپنے منہ کو پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف. وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا، اور جہاں کہیں بھی مسلمانوں تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، تم بھی اپنے چہروں کو اسی طرف پھیر لو. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یقیناً وہ لوگ کہ جنہیں کتاب دی گئی ہے، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ اس سے غافل نہیں ہے کہ جو کچھ کہ وہ کر رہے ہیں. وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اگر آپ لے آئیں اہل کتاب کی طرف، بِكُلِّ آیَةٍ، ہر ایک نشانی، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. آپ انہیں جتنا سمجھا لیں، سارا کچھ کر لیں، اصل میں دیکھیں کہ یہ قبلہ تو بنا بعد میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد انہوں نے یہ تعمیر کی اور پھر یہ قبلہ قرار پایا بعد میں. اس سے پہلے بنی اسرائیل کا قبلہ بھی یہی تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، خانہ کعبہ کی طرف. یہ ظاہر بات ہے کہ جب مصر میں یہ اسیری کے دور میں تھے، غلامی کے دور میں، تو جب اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تو قرآن حکیم میں ہم پڑھ لیں گے کہ وہاں ظاہر فرعون کا دور ہے، وہ کوئی مسجدیں بنانے کی اجازت تو نہیں دے گا. آج کا لبرل دور تھوڑا ہی تھا کہ آپ امریکہ میں بھی جو ہے وہ چرچ خریدیں اور مسجد بنا لیں. وہ فرعون کا دور، اس میں تو مسجد بنانے کی اجازت نہیں تھی. تو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ آئندہ جو گھر بناؤ وہ قبلہ رخ بناؤ. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنے لوگوں کو حکم دے، بنی اسرائیل کو، کہ اپنے گھروں کو قبلہ رخ بنائے. تو جن لوگوں نے بھی تحقیق کی وہ کہتے ہیں کہ اس وقت کے آثار یہ ہیں کہ مصر میں اس زمانے میں کے بعد جو گھر بنے وہ قبلہ رخ بنے. پھر اسی طرح سرائے سینا کے اندر یہ 40 سال جو بھٹکتے رہے تو ایک خیمہ ہوتا تھا جس کے اندر یہ نماز پڑھتے تھے. اس خیمے کا رخ بھی یہ مولانا حمید الدین فرائی الرحمٰن نے ایک کتاب لکھی ہے، الرائے الصحیح فی من هو الذبی. عربی کے اندر یہ ان کا ایک مقالہ ہے کہ اس میں انہوں نے ثابت کیا کہ ذبی بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اور اصل میں ان کا خانہ کعبہ بھی یہی تھا کہ وہ خیمہ جو نصب کیا جاتا تھا
صحرا کے اندر نماز کے لیے وہ قبلہ رخی ہوتا تھا. اصل میں وہی خیمہ آ کر پھر یہاں ایک چٹان کے اوپر جب انہیں فلسطین میں موقع ملا ہے تو وہ مقدس خیمہ انہوں نے یہاں نصب کیا, اسی کو پھر عمارت کی شکل دی گئی ہے پھر بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ, اور اب آپ کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کریں. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ, اور یہ خود ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے, عیسائی اور یہودی. اصل میں اس بات کو سمجھ لیں کہ عیسائی اور یہودی جب باہر ہیں فلسطین سے تو وہ تو پھر ان کا قبلہ ایک ہی, لیکن جب وہ قبلے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں حدود حرم کے اندر, جو وہ حرم جو ہے بیت المقدس کا حرم ہے, اس بات کو ایسے سمجھ لیں کہ دو چیزیں ہیں. جیسے ایک ہے یہ مسجد حرام, تو مسجد حرام بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے یا اس کو مسجد حرام کہا گیا تو بلڈنگ نہیں تھی وہاں اس طرح سے, خانہ کعبہ تھا. حرم وہ مسجد کہتے ہیں سجدے کی جگہ کو حدود حرم ہے, خانہ کعبہ کے گرد خاص ایریے کے اندر حدود حرم کہلاتے ہیں کہ اس کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ, جہاں گھاس کا ایک تنکا توڑنا بھی منع ہے. جو لوگ بھی حج پر گئے ہوں گے انہیں معلوم ہوگا کہ عرفات جو ہے, منا تو حدود حرم میں آ جاتا ہے, عرفات حدود حرم میں نہیں آتا. عرفات میقات کے اندر آتا ہے, عرفات سے گزرے آگے تو میقات آتا ہے. میقات وہ جگہ ہے کہ جہاں سے پہلے آپ احرام باندھ کر داخل ہوتے ہیں, حدود حرم اور ہے. اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کی باقاعدہ اس کے اوپر پھر نشاندہی کرائی, مارک کرا کے اس کے اوپر پھر کچھ نہ کچھ چیزیں وہ جو تعمیر بھی کی تھی کہ یہ حدود حرم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتائے. اسی طرح بیت المقدس میں بھی حدود حرم ہے. وہ جو 4 دیواری بنی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری بیت المقدس کہلاتی ہے. اب اس کے اندر جب یہ جاتے ہیں تو یہ جو مسجد اقصیٰ والی جگہ یہ مغربی سائیڈ ہے. اس مغربی سائیڈ کے اوپر یہودیوں کا قبلہ جو ہے وہ ہے, اور عیسائیوں کا قبلہ اس کی مشرق کی سائیڈ پر ہے. یہ سورہ مریم میں ہم پڑھ لیں گے, جہاں حضرت مریم علیہا والسلام کو القاء ہوا تھا, وہ فرشتے نے جو پھونک ماری تھی, یہ مکاناً شرقیہ, وہ مکان شرقی جو تھا یہ اس کو قبلہ مانتے ہیں. تو یعنی باہر ہو تو وہ سب مان رہے ہیں, لیکن جب اندر چلے گئے تو ایک نے مغرب کی طرف رخ کر لیا اور ایک نے مشرق کی طرف رخ کر لیا. تو یہ خود ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے ہیں. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ, اور اگر آپ نے بالفرض ان کی خواہشوں کی پیروی کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس یہ علم آ چکا, یہ حقیقت بات جو ہے آپ پر واضح ہو چکی, اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ, تو پھر آپ بھی ہو جائیں گے پھر ظلم کرنے والوں میں سے. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ, وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے, یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, وہ اس کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں, یعنی انہیں خوب معلوم ہے کہ یہ قبلہ اصلی ہے کیا ہے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ, اور ان میں سے ایک فریق ایک گروہ وہ بھی ہے, لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ, وہ حق کو چھپاتے ہیں, وَهُمْ يَعْلَمُونَ, جانتے بوجھتے, وہ جانتے ہیں کہ یہ حق بات ہے لیکن اس کے باوجود اس پر پردے ڈالتے ہیں. الحق من ربک, یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے, فلا تکونن من الممترین, پس اس میں نہ ہو جائیے شک میں پڑنے والوں میں سے. کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا رہا ہے, لیکن یہاں جمع کا صیغہ میں آ گیا کہ اے مسلمانوں اس میں کسی قسم کے شک میں نہ پڑو. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا, ہر ایک کے لیے ہم نے ایک ہدف مقرر کیا. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ, تو تم نیکیوں میں سبقت لے جاؤ. ایک یہ ظاہری علامت ہے قبلے کی, لیکن اس کی جو باطنی روح ہے, اسپرٹ ہے, اس کو مد نظر جو ہے وہ رکھنا. اور وہ کیا ہے, نیکیوں میں سبقت لے جانا, بھلائی میں انسان کا آگے بڑھ جانا. تو تمہارا ہدف وہ ہونا چاہیے زندگی میں. ہر ایک نے وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ, ہر ایک کے لیے ایک ہدف ہم نے مقرر کیا ہے. کوئی نہ کوئی آدمی اپنی زندگی کا ہدف جو ہے وہ رکھتا ہے کہ میں نے پلاٹ لینا ہے, میں نے کوئی گھر بنانا ہے, کوئی بچوں کو اعلیٰ تعلیم دینی ہے. تو ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ہدف ہے. تمہارا مسلمانوں ہدف ہونا چاہیے نیکیوں میں آگے بڑھ جانا. اینما تکونوا یات بکم اللہ, جہاں کہیں بھی تم ہو اللہ تعالیٰ تمہیں لے آئے گا جمیعا سب کو. ان اللہ علی کل شیء قدیر, یقینا اللہ ہر شے پر قادر ہے. ومن حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام, اور جہاں سے بھی آپ نکلیں اور اپنا رخ کر لیں مسجد حرام کی طرف, یعنی سفر میں بھی جہاں ہوں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر رہے ہیں. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ, اور یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کرتے ہو. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ,
اور جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں اپنا رخ جو ہے، اپنا چہرہ جو ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کی طرف کر لیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو، کہیں ایران میں ہو، روس میں ہو، امریکہ میں ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو اپنے منہ اسی کی طرف کر لو، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو تمہارے اوپر کوئی حجت نہ ملے، وہ کہیں یہ کیسی امت ہے، کیسے لوگ ہیں، کوئی ادھر منہ کر رہا ہے، کوئی ادھر کر رہا ہے، تاکہ سارے اسی کی طرف رخ کرو، ایک ظاہری اعتبار سے بھی یکسانیت پیدا ہو۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان کے کہ جو ان میں سے ظالم لوگ ہیں، وہ پھر بھی کوئی نہ کوئی حجت نکال لیں گے۔ اب ایک آدمی نے کمر کس لی ہو حجت بازی پر، تو وہ تو کہہ سکتا ہے نا کہ آٹا گوندتے ہوئے ہلتی کیوں ہو، تو اس طرح کی حجت تو تم جو ہے اس کا جواب نہیں دے سکتے، ان حجتوں کا ہر حجت کا جواب جو ہے وہ نہیں دیا جا سکتا۔ ایک ظاہری اعتبار سے تم دیکھ لو تم صحیح کر رہے ہو، تو باقی ایک اعتراضات ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتے۔ فلا تخشوہم، پس مت ڈرو ان سے، وخشونی، مجھ سے ڈرو، ولیتم نعمتی علیکم، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت کا اتمام کروں، یہ نعمت ہدایت جو ہے اس کو کامل کر دوں تمہارے اوپر، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم رایاب ہو جاؤ، ہدایت پاؤ۔ کما ارسلنا فیکم رسولا، جیسا کہ ہم نے بھیجا ہے تم میں ایک رسول، منکم، تمہیں میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، جو تم پر پڑھتا ہے ہماری آیات، ویزکیکم، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب کی اور حکمت کی، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، پس تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکر کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور دیکھو میرا جو ہے وہ ناشکری نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اب یہاں سے دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ 18 رکوع مکمل ہو گئے، ایک امت معزول ہو گئی، دوسری امت کی کارونیشن، تاج پوشی ہو گئی اس قبلے کے ذریعے، اور اس کا مقصد بھی واضح کر دیا گیا۔ اب اس امت سے خطاب ہے، اس سے پہلے جو قرآن حکیم میں یا ایھا الذین آمنوا کا صیغہ نہیں آیا۔ اب جب ایک امت بن گئی ہے، اس کا ایک مقصد کا تعین ہو گیا، امت کہتے ہی ہے، شے نہیں ہے، بیٹا جو ہے وہ چھوٹا پیاس سے چلا رہا ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یتطوف بہما۔ اچھا یہاں ایک اور ترکیب بھی سمجھیے گا کہ جہاں جہاد اور قتال کا ذکر آئے گا وہاں حج کا کوئی رکن آ جائے گا۔ کیوں آ جائے گا؟ کہ وہ توحید کا مرکز وہ مشرکین کے پاس ہے، انہوں نے اسے بتخانہ بنا رکھا ہے، وہ شرک کا اڈا بنا رکھا ہے۔ اللہ کے اس توحید کے مرکز کو لبریٹ کراؤ، تو کوئی نہ کوئی جہاں جہاد و قتال کی بات آئے گی وہاں ساتھ ہی حج کا رکن رکین بھی آ جائے گا۔ تو جو کوئی فمن حج البیت او اعتمر، جو کوئی بھی اس کے گھر کا حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، یتطوف بہما، کہ ان کا طواف کرے صفا اور مروہ کا۔ اصل میں یہ جو مدینہ سے لوگ آتے تھے تو یہ صفا اور مروہ کی صحیح نہیں کرتے تھے، چونکہ زمانہ جاہلیت میں صفا اور مروہ دونوں وہ جو پہاڑیاں سی تھیں، اب تو خیر وہ پہاڑیوں کا اس طرح سے نشان ہی رہ گئے ہیں، ان کے اوپر 2 بت رکھ دیے تھے، تو مدینہ سے آنے والے کہتے تھے کہ یہ شاید کوئی انہوں نے اضافہ کر دیا ہے مکہ والوں نے، اور اپنے بتوں کی تعظیم کرواتے ہیں، ہم نہیں کرتے۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، ان کے طواف کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی اپنی خوشی سے بھلائی کرے، نیکی کرے، فإن اللہ شاکر علیم، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قدردان ہے اور جاننے والا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو کچھ کے اتارا ہے ہم نے بینات میں سے، واضح چیزوں میں سے، والہدا، اور ہدایت میں سے، من بعد ما بیناہ للناس، کہ اس کے بعد کہ ہم نے اسے واضح کر دیا تھا لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب کے اندر، یعنی یہ جو کتاب کے کسٹوڈین ہیں یہ اس چیز کو چھپاتے ہیں کہ ہم نے تو کتاب میں وہ چیزیں لکھ دی تھی، وہ پیشن گوئیاں لکھ دی تھی، وہ احکامات لکھ دیے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادتیں لکھ دی تھی اس قرآن کی، کہ وہ قرآن ایک کتاب لے کر آئے گا اس قبلے کی۔ تو کتاب کے اولئک یلعنہم اللہ، یہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ لعنت کرتا ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور سارے لعنت کرنے والے ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں، کیونکہ سب کی پھر گمراہی کا، ان لوگوں کی جو ان کے عوام الناس ہیں ان کی گمراہی کا چونکہ یہ سبب بن رہے ہیں، تو سارے لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں، واصلحوا، اور اصلاح کر لیں، اور اصلاح کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ کسی کا آپ نے وہ پلاٹ پورا لے لیا تو اب آپ توبہ توبہ کر کے تسبیحاں پڑھتے رہے کہ معاف ہو جائے گا، نہیں، اس چیز کو پھر کلیئر بھی کریں۔ تو یہاں اس بات میں آ رہی ہے کہ اس جو چیز چھپائی گئی ہے ان کی کتابوں کے اندر، تورات اور انجیل کے اندر، اس کو واضح کرے، اصلاح کرے، وَبَيَّنُوا، اور اس کو بیان کرے، واضح کرے، فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی پھر میں توبہ کو قبول کروں گا، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں ہوں توبہ کا قبول کرنے والا مہربان۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، یقیناً وہ لوگ جو کفر کی روش پر اڑے رہے اور مر گئے اس حال میں کہ کافر ہی تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ انہی پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں کی بھی، والناس اجمعین، اور سارے انسانوں کی، خالدین فیہا، وہ اسی میں رہیں گے، اسی لعنت کے اندر، لا یخفف عنہم العذاب، ان پر تخفیف نہیں کی جائے گی عذاب کے اندر، ولا ہم ینظرون، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور معبود تمہارا ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تو نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ ہے رحمان اور رحیم، رحم کرنے والا۔